الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أفطر عندكم الصائمون وأكلت طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی ہم بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ایسی ہم بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدار ہو, اس کی اعتباری پر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. اور بے بڑا درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنے کا حق. اللہ رب العالمین کا تقوی مومنوں کی راہ اور نیکوکاروں کا سامان سفر ہے, اور اسی تقوی پر بروز قیامت نجات کا دار و مدار ہوگا. اس لیے اے اللہ کے بندو, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو, اور ہر کام میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جو تم کرتے ہو اور جو تم چھوڑتے ہو, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم مراد کو پہنچ سکو. اے اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا, اور اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان نیکیوں کا موسم اور یہ عظیم الشان برکتوں کا مہینہ ہماری تقدیر میں. یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے زیادہ عظیم الشان خصائص اور فضائل کا حامل. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا, جو سراسر ہدایت, جو حق اور باطل کو فرق کرنے والی کتاب ہے. جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اس کے روزے رکھو, اور اگر بیمار یا سفر میں ہو تو دیگر مہینوں میں اس کو پورا کرو. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مشکل تنگی نہیں کرنا چاہتا. اور جب تم اس گنتی کو پورا کر لو
رمضان المبارک کے روزے پورے کر لو تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے. اس لیے اللہ کے بندو رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کے روزے ثواب اور ایمان کی حالت میں رکھا, نیت کیا ثواب کی, حالت ایمان میں, اس کے پچھلے گناہ. من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک ایمان کی حالت میں گزارا اور رات کا قیام کیا, اس کے پچھلے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا, آخری عشرے کا قیام کیا, اس کے پچھلے گناہ. اللہ کے بندو اس ماہ مبارک کے دن اور رات سے بہتر آخری عشرے کے شب و روز. تو آج کے خطاب کا عنوان آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت. اس آخری عشرے کے جو دن ہیں وہ اس مہینے کے تمام دنوں سے بہتر ہے, اور اس آخری عشرے کی راتیں اس سال کی تمام راتوں سے بہتر ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت میں مزید اضافہ کرتے ہیں. رمضان المبارک میں تو آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہی تھا, لیکن آخری عشرے میں مزید کمر کس لیا کرتے, نیک اعمالوں کی کثرت کرتے تھے, ہر طرح کی بھلائی میں پارٹیسپیٹ اور ہر طرح کی بھلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس نیت اس ارادے کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنا ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کرنا ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام, رمضان کے روزے, نیک اعمال کی کثرت, بھلائیوں کو پانے کی ہر ممکن کوشش کس نیت سے کرتے تھے؟ ہمیں کس نیت سے کرنا ہے؟ قرب الہی, اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. یہ نیت, یہ اخلاص ہوگا, آپ اس سے انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے. اللہ کے بندو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بے انتہا فضائل کا حامل, بے انتہا خیر و برکت کا حامل ہے. انسان کے ایمان کے سچا ہونے کی اور توفیق الہی کی دلیل یہ ہے, کیا ہے؟ کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس میں رمضان کے روزے, رات کا قیام, شب قدر, لیلۃ القدر, آخری عشرے کی عبادتوں میں کثرت سے اعمال کرے, خلوص دل کے ساتھ, عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے توبہ کرے, اللہ رب العالمین کے آگے گریہ گزاری کرے, عاجزی و انکساری کے ساتھ. یہ ایک مسلمان کے ایمان کی سچا ہونا اور توفیق الہی کی دلیل ہے. کیوں؟ یہ مہینہ کس چیز کا حامل ہے؟ ہم نے آیت کریمہ سنی, شہر رمضان الرحیم, قرآن اسی مہینے میں نازل کیا گیا. تو یہ آخری عشرے کی جو دن اور رات ہے اور آخری عشرے کی جو راتیں ہیں, اس کی عزت اور شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان راتوں کے لیے شب قدر کو خاص کیا. وہ شب قدر جس کو اللہ رب العالمین نے عزت شرف بخشا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات وحی کا نزول ہوا. ہر محکم کام کا حکم صادر اسی رات کو کیا جاتا ہے, اور اس رات میں جو شخص عبادت کر لے, اس رات کو جو پالے, گویا اس نے دیگر 1000 مہینوں میں عبادت کر. یہ راتیں بڑی فضیلت کی حامل ہیں. یہ عشرہ, یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آج تقریباً 2200 روزہ ہے. جیسے تیسے ہمارا گزر گیا, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی صدر, ابھی بھی باز آ جائے, ابھی بھی اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ, توجہ کے ساتھ عبادت میں رکھیں. روزہ, نماز, زکات, دعائیں, ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت. نفس کو کنٹرول کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا کس لیے ہے؟ ہم متقی بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں, تقویٰ ہم میں آ جائے.
یہ ساری کوشش، ساری جستجو، یہ پورا مہینہ اسی لیے ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نفس کو توڑنا ہے، نفس پہ قابو پانا ہے، تو نفس کو قابو کرنے کے لیے، نفس کو توڑنے کے لیے کتنے اعمال کرنا چاہیے جس سے ہمارے نفس پر قابو آ جائے۔ نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا، نہیں سنتا میری، میں اس کے آگے مجبور ہوں، تو محترم حاضرین وہ 3 اعمال، اور وہ تینوں اعمال آپ نے اس رمضان المبارک میں انجام دیے ہیں۔ پہلا عمل روزہ رکھنا۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، اور روزے کی فضیلت کیا ہے کہ جب آدمی کا اگر شہوت کا غلبہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر اسے نکاح کی استطاعت نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا اور شہوت کا غلبہ ہے، تو کیا کرے؟ روزے رکھے۔ تو کتنے روزے رکھتے ہو؟ صرف رمضان کے؟ یہ غلط فہمی دور ہونا چاہیے۔ ایک آدمی روزے رکھ رہا ہے اور شہوت پر غلبہ نہیں پا رہا ہے، شہوت اس پر غالب آ جا رہی ہے، تو پھر اس کا دل و دماغ اس طرف جائے گا کہ روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے تو رمضان کے پورے روزے رکھا اور میرے کو شہوت کا غلبہ ہی ہو جائے گا، میں تو اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو روزے رکھنے کی ترتیب مسلسل صرف 1 مہینہ رکھ کے چھوڑ دینے کا نہیں ہے کہ جب اس پر شہوت غالب آ جائے، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ رہے، تو وہ رمضان المبارک نہیں بلکہ روزے رمضان کے بعد بھی مسلسل رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ دوسرا عمل تہجد پڑھنا۔ یہ بھی نفس کو قابو کرنے، نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ہم تہجد کا اہتمام کب کرتے ہیں؟ صرف رمضان۔ پورا مہینہ پابندی سے کرتے، جیسے چاند دیکھا تو پھر اگلے رمضان۔ یہ سراسر منہج سلف کے خلاف ہے۔ یہ ایک اہل حدیث کی صفت اوصاف ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ صرف رمضان میں رات کا قیام کرے اور رمضان جاتے ہی چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تنبیہ، اس بات کی نصیحت عبداللہ ابن عمر کو کی تھی، اے عبداللہ ابن عمر تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو پہلے قیام تو کرتے تھے پھر اسے چھوڑ بیٹھے، پہلے تہجد کا اہتمام کرتے تھے اب اسے ترک کر دیا۔ تو یہ سلسلہ دراز ہونا چاہیے، یہ سلسلہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کب تک کرنا ہے؟ مرتے دم تک۔ رمضان کا چاند دکھنے تک نہیں، مرتے دم تک۔ روزے اگر ہم نے رکھ لیے ہیں، اس کے بعد ہم کو اہتمام کرنا ہے کہ ہر مہینہ 3 روزے کم سے کم رکھیں، کم سے کم، زیادہ کی تعداد آپ کے اوپر اختیار ہے۔ پھر تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ 2 اعمال آپ کے نفس کو کنٹرول میں لانے کے انشاءاللہ۔ اور تیسرا عمل محترم حاضرین، جو نفس کو سب سے زیادہ جھنجھوڑتا ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کرے آدمی، روزے رکھے، رات کا قیام کرے، آپ دیکھیے اس کا نفس کنٹرول ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یہ 3 اعمال کرتے ہیں انہیں تو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہیں تو متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے، انہیں تو عبادت گزار سمجھا جاتا ہے۔ یہ تہجد کی نماز کیوں ہے؟ یہ رات کا قیام کیوں ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے دن کی 5 ٹائم کی عبادت سے جن کا جی نہیں بھرتا، 5 ٹائم کی عبادت جن کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور چاہیے اللہ رب العالمین، اور تیری عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے لیے رات کا قیام رکھا، ایسے بندوں کے لیے تہجد کا اہتمام رکھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں بھی ہمارا وہ اعمال نہیں ہے محترم حاضرین، وہ جوش، وہ خروش رمضان کو پانے اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا نہیں۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے آپ کو معلوم؟ اس رمضان المبارک کے لیے سال بھر دعا کرتے تھے، دل پہ ہاتھ رکھ کے اور پوچھے ہم نے اس رمضان المبارک کے لیے کتنے بار کتنی دعا کی؟ ہمارے اسلاف سال بھر دعا کرتے تھے، رمضان کے 6 مہینہ پہلے رمضان پانے کی دعا کرتے تھے، اور رمضان جانے کے بعد رمضان کی عبادت کے قبول ہونے کی دعا۔ اور ہم تھوڑی سی رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کر لے رہے، مطمئن پالی فضیلت، ہو گئی مغفرت۔
تو 6 مہینہ پہلے رمضان پانے کی عبادت دعا، اور 6 مہینہ بعد رمضان میں جو عبادتیں کیے ہیں وہ قبول کر لے رب العالمین، وہ قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو تیسرا عمل جو نفس کو توڑتا ہے وہ ہے صدقہ۔ جب آدمی صدقہ کرتا ہے، بھلے وہ 1 روپیہ صدقہ کرے، ایک امام کے تعلق سے کیا ملتا معلوم کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اس زمانے کے اعتبار سے وہ ہر نماز میں 1 روپیہ صدقہ کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس کچھ صدقہ کرنے کو نہیں ہوتا تھا مسجد میں تو وہ پیاز کی ڈلی گھر سے لاتے تھے۔ مال نہیں ہے اس زمانے میں، جو بھی درہم دینار جو بھی چلتا تھا، جو بھی کرنسی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ ہر نماز میں آتے تھے تو کچھ نہیں ملتا تھا گھر میں تو پیاز کی ڈلی لاتے تھے۔ آپ ایسا مت کر لیں تو میں نے سن لیا، چلو میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، پیاز کی ڈلی لے کے وہ پیاز کی ڈلی اس لیے لاتے تھے کہ اس زمانے میں وہ کرنسی کے طور پہ چل جاتی تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں آج آپ بھی دیکھیں گے لوگ چیزوں کو خرید کے فروختے ہیں تو ضروری پیسے ہوتے ہیں، بلکہ چیزوں کے عدل بدل بھی بزنس تجارت ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں اگر مال نہیں بھی ہے اور کسی کو اگر ہمیں صدقہ کرنا ہے تو پیاز کی ڈنڈی لا کر بھی وہ دے دیا کرتے تھے، تو اس سے وہ جا کر معاشرے مارکیٹ سماج میں اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ صدقے کا یہ شوق ہے، یہاں بھی شروعات ہوئی تھی الحمدللہ، ایک گلا لگا تھا، 1 روپیہ روز ڈالنے کی اسکیم تھی، شروعات اچھی تھی، لوگوں نے کچھ مسائل آئے جس کی وجہ سے ہٹانا پڑا، ہم پھر سے وہ عمل وہ تدبیر شروع کر سکتے، کیونکہ یہ چیز نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ صدقہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب آدمی صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ابھی کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرے گا ہم فوراً سمجھ لیں بڑا باقی دیکھو 1 روپیہ دے گا، 1 دے یا 100 دے، بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صرف 1 روپیہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے، اسے اس عمل سے روکنے کے لیے کتنے شیطان ہیں۔ یہ بات ہمیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی کئی بار صدقہ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ وہ نوبت آئی ہوگی، اتنا دو کہ نہیں دو، اتنا دو تو 1 شیطان نہیں، 2 شیطان نہیں، 3 شیطان نہیں، 1 روپیہ بھی آدمی نکالے گا، اس کو اس سے روکنے کے لیے 70 شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی صدقہ کرتے ہوں گے نا تو فوراً خیال آتا ہوگا کیا؟ فیس بھرنا ہے، الیکٹرک بل بھرنا ہے، گھر کا راشن نہیں ہے، بائک پہ پیٹرول نہیں ہے، بائک کا کام کرانا ہے، تو 70 شیاطین اور 70 مشورے، 70 شیاطین اور 70 وسوسے آئیں گے، صرف 1 روپیہ لگے گا کیونکہ یہ انسان کے نفس کو توڑ دیتے ہیں۔ 1 روپیہ جب آپ زیادہ نکالیں گے، اور اس 1 روپیے کا کیا اثر ہوگا؟ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں صرف 1 روپیہ خرچ کیا اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ وہ جو 70 شیاطین اس پر مسلط ہوتے ہیں نا، وہ 70 کے جبڑے توڑ دیے جاتے ہیں، 70 کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی راہ میں صرف 1 روپیہ دیا اور آپ نے اپنے سب سے حقیقی اور بڑے دشمن کے 70 جبڑے توڑ دیے، تو وہ آپ کو 1 روپیہ صدقہ کرنے دے گا؟ وہ آپ کو صدقے کی طرف جانے دے گا؟ ایک ہم ہیں، ایک ہمارے اسلاف ہے، ہم منہج سلف والے، ہم منہج اہل حدیث والے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث برابر سنتے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جب درہم دینار سے بھری ایک گونی آئی، تھیلی آئی، ایک بورا آیا، دیکھیے وہ بھی لوگ ہیں، وہ بھی کام دھندے والے لوگ ہیں، ان کو بھی پیٹ تھا، ہم کو بھی پیٹ ہے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ان پر بھی آزمائش مشقت آتی تھی، انہیں بھی ضرورت تھی، ہمیں بھی ہے۔ مال غنیمت میں گولی بھر کے درہم دینار آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ پورا کی پورا صدقہ کر دیا۔ میں تو ایک روپے کی بات کر رہا ہوں کہ گولی میں سے 1 درہم دینار نکال کے آدمی کر دیتا۔ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ 70 کی 70 اور پورا گولی، پوری بوری، پورا تھیلا جو بھر کر آیا تھا صدقہ کر دیا۔ جو گھر میں نوکرانی تھی، غلام تھی، باندھی تھی، کہا اتنا تو بچا لیتے کہ کل ہم گوشت کھا لیتے۔
سنے گئی حدیث بارہا سنے ہیں، لیکن اس میں ذرا ہمارے اخلاق کی سوچ کہ ہے وہ سمجھے ہیں. ان کا پوری توجہ، ان کا پورا دل و دماغ صرف عبادت کی طرف رہتا تھا. گھر میں یہ نہیں ہے، گھر میں وہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس بات کی فکر انہیں نہیں ستاتی. ہم پورے رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں، سحری میں کیا کھانا ہے، افطار میں کیا کھانا ہے، تراویح کے بعد کیا کھانا ہے، لیکن عبادت کی ایسی پلاننگ ہوتی ہے. اس سے زیادہ عبادت کی پلاننگ ہونا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، منہج سلف ہے. یہ مبارک مہینہ صرف اور صرف عبادت کا مہینہ ہے، اور ایسی عبادت کیجیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور متقی اور پرہیزگار لکھ دیے جائیں. پلاننگ کیجیے، ابھی بھی کچھ دن بچے، 7-8 دن اس میں بچے، اس میں پلاننگ ہو سکتی ہے. ایک ترتیب بنائیے. ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا عمل بہت ہی آسان ہے. اسے صرف رمضان المبارک کے اشرے میں نہیں کرنا ہے، رمضان المبارک کے بعد میں بھی آپ اسے کر سکتے ہیں. اور اتنا آسان عمل ہے محترم حاضرین، اور اتنی فضیلتوں کا اہمیت کا حامل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر شخص یہاں موجود ہے اور اس بات کے لیے پریشان ہوگا. میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول ہو. میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ رب العالمین میری نہیں سن رہا. یہ وہم دل سے نکال دیں. آج ہم میں یہ وہم آ چکا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کر رہا. توکل اور یقین ختم ہو گیا، اور وہم ہمارے دل و دماغ میں آیا. ایک عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جب بندہ وضو کرتا ہے، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں تک کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں. فضیلت معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. جب چہرہ دھوتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، زبان کی لغزشیں، آنکھوں کی خیالاتیں سب دھل جاتی ہیں. جب پاؤں کو دھو لیتا ہے تو وہ ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ سب دھلتے ہیں. بندہ وضو کب؟ رات میں. کیا کرے؟ رات میں وضو کرے سونے سے پہلے. ویسے تو آدمی کو ہر چلتے اٹھتے بیٹھتے وقت وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی آیا تھا کورونا، آیا تھا نا، ہر جگہ سینیٹائزر کی بوتل لگی تھی، مسجدوں کے باہر بھی لگ گئی تھی. ڈاکٹر نے بول دیا ہے اس لیے داخل ہونے سے پہلے آپ کو سینیٹائز کرنا پڑتا ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا تو وہ یقین نہیں آ رہا ہمیں کہ ہاں وضو کرتے ہیں تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے بیکٹیریا دھل جاتے ہیں، یہ جسم برائیوں سے خرابیوں سے پاک ہو جاتا ہے. نہیں یقین، وہم ہے، توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں رہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. جو آدمی رات میں وضو کرتے سونے سے پہلے اور وضو کر کے سوئے، کیا فضیلت ہے مانا. اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو پوری رات اس کے ساتھ رہتا ہے. ہمیں بچپن سے پریوں کے ساتھ سونا سکھایا گیا. اماں نے، دادی اماں نے، دادا نے، چاچا نے جو لوریاں کہانیاں سنائی نا، تو اس میں کیا سنائی؟ پریوں کے ساتھ سو. اللہ اور اس کا رسول تمہیں سکھا رہا ہے کہ تم ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ سو. رات میں تمہارے ساتھی تمہارے ملائکہ اور فرشتے رہیں. صرف وضو کریں سونے سے پہلے. بستر پہ جائے، جیسے ہی بستر پہ سونے کے لیے جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے جو پوری رات اس کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ کروٹ لیتا ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش، اے اللہ اس کو معاف کر. ہر کروٹ پر دعا. کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سے کروٹ نہیں لی، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کروٹ نہیں لیتے لیکن آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھل گئی، فرشتہ دعا. بھائی فرشتہ دعا کر رہے ہیں. فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آدمی اگر اسی جگہ بیٹھا رہے اور کسی کو تکلیف نہ دے اور اس کی گیس خارج نہ ہو، وہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اس دعا پہ ہم کو یقین نہیں، وہم ہے. فرشتہ دعا کر رہا ہے، ہوگی بھی قبول کے نہیں. ارے اس فرشتے کو مقرر کس نے کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے. تو جب اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر کیا ہے تو یہ گویا اللہ رب العالمین نے اس کو دعا سکھائی ہے, کیونکہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں ہیں, وہ وہی کرتے ہیں, وہی بولتے ہیں جو اس کو اللہ رب العالمین جو ان کو حکم دیتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے فرشتہ مقرر کیا ہے اور وہ جو دعا کر رہا ہے, وہ دعا سکھائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ جب وہ دعا سکھا رہا ہے تو قبول کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اور کیسے قبول نہیں کرے گا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں, ہر کروٹ پر, ہر آنکھ کھلنے پر فرشتہ آپ کی مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہے. محترم حاضرین, اور اگر آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ اتنے بیدار ہو گئے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی حالت میں اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اپنی گزارشات اللہ رب العالمین کے حضور پیش کریں, اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو قبول کر, اللہ رب العالمین آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ دعاؤں کے تعلق سے ہم میں یقین توکل نہیں بلکہ وہم. دعا کیا چیز ہوتی ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا دین کا ستون ہے, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادتوں میں سب سے افضل. ہمارے اسلاف دعاؤں کا کیسے اہتمام کرتے تھے معلوم ہے؟ امام حنبل رحمہ اللہ, جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں, تو عراق کا ایک شریف بندہ, بدماش قسم کا, کیل کال کرنے والا, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, شریف لوگ ایسے ہی ہوتے. امام حنبل سے کہتا ہے کہ قرآن مخلوق. اہل علم کا زمانہ تھا, اس طرف باطل بھی اگر تھا تو وہ بھی علم والے ہوتے. امام حنبل نے اس کو سادہ سمپل سا جواب دیا, تو کتاب و سنت سے مجھے یہ چیز ثابت کر دے, دلیل دے دے, میں آج اعلان کر دیتا ہوں کہ قرآن مخلوق, اور اگر تو کتاب و سنت سے ثابت نہیں کرتا میں نہیں مانتا. وہ شریف لوگ اتنے بدماش تھے کہ انہوں نے اس زمانے کے امیر خلیفہ کو بھی اپنے قبضے پہ کر لیا تھا, انہیں بہکا کر, برگلا کر اس کو اپنی طرف کر لیا تھا. وہ خلیفہ مامون رشید کا, ہارون رشید کا بیٹا مامون, بہت طاقت, بہت جبر. اس کی تعریف پڑھیں گے نا, کیا قوم تھی, کیا لوگ تھے, اور کیا ہم. وہ خط لکھتے تھے دوسری کنٹری والوں کو, تو بولتے تھے روم کے کتے, اے کلبل روم, باز آ جا, نہیں تو ابھی آرمی بھیجتا ہوں تیری ٹھکائی میں نہیں, اتنا مار مارے گی تیرے کو. کتا بولتے تھے ڈائریکٹ, اور ایک آج ہم کافر کو کافر مت بولو. کہاں سے کہاں آ گئے. ایسا جابر بادشاہ, ایسا طاقتور بادشاہ, جس کی دھاک صرف اپنے ملک میں نہیں دوسرے دیگر ملکوں میں یہود و نصارہ پر بھی. اس نے امام حنبل کو کہا کہ قرآن مخلوق ہے. امام حنبل نے کہا نہیں. بولا میں بولتا ہوں مانو, بولے نہیں مانو. بولا جاؤ. امام حنبل کو بیڑیوں میں جکڑ کر, ہاتھوں پاؤں میں بیڑیوں میں جکڑ کر کوفہ, بغداد, بصرہ جہاں رہتے تھے لے کر آؤ, اور لے کے آئے. امام حنبل نے صرف ایک دعا کی, اے اللہ تو بڑا بردبار ہے, بڑا حلم والا ہے, آج تیری بردباری اور حلم کا یہ انجام, یہ رزلٹ آیا کہ یہ تیرا بندہ اتنا ظالم جابر بن گیا کہ تیرے اولیاء کو پریشان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین بہت حلم اور بردبار, بہت سی چیزوں کو درگزر کرتا ہے. اگر ہماری غلطیوں پہ ہمیں پکڑتا, ہماری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی جاتی. یہ اس کا حلم ہے, اس کی بردباری ہے, جو ہماری کتنی لفزش ہو, کتنی غلطی ہو, کتنی خطاؤں کو وہ روز درگزر کرتا, لیکن اسے غصہ نہیں دلانا چاہیے. ہم ہیں کہ اعمال سے باز ہی نہیں آتے, اور ایسے اعمال, انسان ایسے اعمال کرتا ہے کہ آخر ایک دن اللہ رب العالمین کو غصہ آ جاتا ہے, اور جس دن اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے پھر اس دن انسان کی کیا. امام حنبل نے صرف اتنی دعا کی, اے اللہ تیرا علم, تیری بردباری, تیرا حل کا اس نے اتنا فائدہ اٹھایا, تیرے اولیاء پر ظلم کر رہا ہے, یہ کیفیت, یہ حالت کر دی, ادھر بھی راستے میں لے کے جایا ہی جا رہا ہے, ادھر اس کی موت ہوا.
مر گیا. یہ دعاؤں پہ یقین، یہ دعاؤں پر توکل. اور ہم یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خاص اہتمام کرو. اور کسی طرح کا وہم دل و دماغ میں مت رکھو. یہ یاد رکھو اگر آپ نے رب العالمین سے 1 کروڑ روپے مانگے ہیں، یقین رکھو آپ کو ملیں گے. توکل رکھو، بھروسہ رکھو اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین سے آپ نے 1 کروڑ مانگا ہے، آپ کو 1 کروڑ دے گا. آپ نے 10 کروڑ مانگا ہے، آپ کو 10 کروڑ دے گا. یہ چھوٹا سا عمل کیجیے. رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیے. ہر کروڑ پہ فرشتہ مغفرت کی دعا کرے گا. آپ کھلے ارادہ نیت کر کے سوئیے کہ میں کیا مانگنے والا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین سے کیا چاہیے. ہر انسان کو ضرورت ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو حاجت ہے، کسی کو مصیبت ہے. جو بھی بیماری تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہر آدمی یہ تکلیف کر سکتا ہے. ان 10 دنوں میں نہیں کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے. کیونکہ یہ 10 دن کیا ہے؟ یہ 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت یہ ہے محترم حاضرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، نصیحت تنبیہ کرتے تھے، سختی کرتے تھے. تو ہم ان آخری عشرے میں صرف تاک راتوں میں شب قدر نہ ڈھونڈے، بلکہ پورے 10 دن کو مختص کر لے، خاص کر لے. یہ جو اختلاف چلا تھا نا چاند کا کہ 29واں تھا یا 30واں، اس سے بچ جائیں گے. اگر وہ اختلاف ہوا بھی اور آپ کی اکاؤنٹنگ میں کوئی گڑبڑی ہو گئی اور آپ نے اگر اس 10 دن کا اہتمام کیا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کبھی بھی تاکرات ہوگی، شب قدر ہوگی، وہ بیچ جائے. تو ان تاکراتوں میں ان اعمال کا اہتمام کرے، صدقہ کرے، عبادت کرے. معلوم ہے ایک تاکرات میں عبادت کرنے کا کیا؟ 83 سال 4 مہینہ لکھا جائے گا اس بندے نے قیام کیا. آپ امام صاحب کے ساتھ 8 رکعت تراویح پڑھے، 3 وتر پڑھے، لیکن تاکرات آپ کو مل گئی تو کیا لکھا جائے گا؟ 83 سال 4 مہینہ اس بندے نے امام کے ساتھ قیام کیا. آپ نماز کے بعد تھوڑا سا ذکر و اذکار کیا، 1 پارہ قرآن کا پڑھ لیے، تاکرات مل گئی، کیا لکھا جائے گا؟ 83 سال 4 مہینہ اس بندے نے روز 1 پارہ پڑھا. اور اگر آپ نے اللہ کی راہ میں اس رات کو 1 روپیہ صدقہ کیا، 10 روپے صدقہ کیا، 100 روپے کیا، 200 روپے کیا، کیا لکھا جائے گا؟ 83 سال 4 مہینے تک اس بندے نے مسلسل اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. تو یہ بڑی عبادت کی، اہمیت کی، فضیلت کی، عظیم الشان فضائل کی رات ہے، عشرہ ہے. آخری 10 دن یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں محترم حاضرین. ہم وہ حدیث سنتے ہیں کہ جس نے دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھی، 2 فجر کی سنت، 4 ظہر سے پہلے سنت، 2 ظہر کے بعد کی سنت، 2 مغرب کے بعد کی سنت، 2 عشاء کے بعد کی سنت، تو کیا ہوتا ہے اس کو؟ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. اب اس کا اہتمام آخری عشرے میں تاکرات کو پانے کے لیے پورے 10 دن ہو گئے، اس کو رات مل گئی، کیا لکھا جائے گا؟ کیا حساب بیٹھے گا؟ معلوم ہے کتنے گھر بنیں گے جنت میں؟ ثواب کی نیت تو کرتے ہیں، لیکن کیا ثواب کی نیت؟ ارے رمضان میں تراویح پڑھنے جانا ہے، نہیں جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ ارے رمضان میں فجر پڑھنے جانا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے جانا ہے، یہ نیت میں جاؤں گا، میں 12 رکعت نفل پر نماز پڑھوں گا، ایک گھر بنتا ہے جنت میں. اور اگر تاکرات مل گئی تو 83 سال کے دنوں کو کاؤنٹ کر لیجئے، 4 مہینے کے اتنے محل آپ کے لیے جنت میں تعمیر ہو. اور اگر آپ نے چاش کی 2 رکعت پڑھی، جو لوگ معتکف اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو پڑھ ہی لیں گے، دوسرے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر 2 رکعت پڑھ لی تو 1 محل تعمیر اور ہو گیا، تو 2 محل ہو گئے، اب 2 کو ڈبل کر لیں. اور اگر 4 چاش کی پڑھ لی تو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب تاکرات والا دن مل گیا وہ، تو آپ کا کیلکولیشن کہاں جائے گا؟ تو ثواب کی نیت یہ ہونا چاہیے. رمضان میں نے عبادت کیا، کیلکولیشن کرے کتنے محل بنائے. یہاں تو 1 گھر بناتے ہیں، کتنی محنتیں کوششیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا آسانیاں دیا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے آسان عمل ہیں، کوئی پیسہ خرچہ کرنا نہیں پڑا. یہاں تو گھر بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یہاں صرف تھوڑی سی محنت، مشقت اور وقت نکالنا ہے.
کتنی اہمیت اور فضیلت ہم کو ملنے والی ہے. اور جب اس نیت کے ساتھ محترم حاضرین ہم یہ عمل کریں گے کہ میں نے ایک رمضان میں 83 سال 4 مہینہ عبادت کیا تو میرے اتنے محل بنے، میں اتنے محل کا مالک ہو جاؤں، تب خوشی یقین ہوگا نا. ہاں رمضان کو پایا میں نے، ہاں رمضان میں کچھ پایا، ورنہ ابھی تو رمضان آیا تو یار مجھے صدقہ کرنا پڑا، مجھے افطار کو غریب کو کھانا کھلانا پڑا، مجھے معتکف کو کھانا کھلانا پڑا، مجھے تو مالی کم ہو گئے، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. تو یہ عمل رات میں سونے والا آپ آخری عشرے میں بھی کر سکتے ہیں. ایک جھپکی لے اس نیت ارادے کے ساتھ کہ میری نیند کھلے گی، مجھے جو بھی ضرورت حاجت ہے میں اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر دوں گا. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ وعدہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقین اعتماد ہے. 2 3 دن 4 دن آپ اہتمام کریں گے محترم حاضرین، آپ کو یہ عمل کرنے کی انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. اور پھر دیکھیے 3 سے 4 دن بعد آپ کی وہ ضرورات حاجات آپ کو پورا ہوتے دیکھیں. یہ توکل، یہ یقین ہونا چاہیے. دل سے دعاؤں کے تعلق سے سب سے پہلے وہم بھی کرنا چاہیے. کہ جو وہم اپنے دل میں پال لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میں نے تو 1 کروڑ کی دعا مانگی تھی لیکن مجھے تو 1 کروڑ نہیں ملی. ظاہر سی بات ہے سبھی مانگے، کس کو 1 کروڑ آج کے زمانے میں برا لگتا ہے لیکن نہیں ملتا. تو یہ نہ سوچے کہ آپ نے 1 کروڑ کی دعا مانگے تو اللہ رب العالمین نے اسے قبول نہیں کیا. ہاں وہ قبول ہو گئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا معلوم ہے؟ کبھی اللہ رب العالمین کی تقدیر کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ فلاں فلاں سال فلاں فلاں وقت ٹائم پر تیری آنکھوں کی روشنی جانے والی ہے. اللہ رب العالمین تیرا ہاتھ لینے والا ہے، اللہ رب العالمین تیرا پاؤں لینے والا ہے، اللہ رب العالمین اور تجھ پر کوئی مصیبت ڈالنے والا ہے. لیکن تو نے جو یہ دعا کیا تھا وہ تجھے 1 کروڑ جو تو نے مانگا تھا وہ تجھے اس شکل میں نہیں ملا. اللہ رب العالمین نے اس شکل میں دے دی کہ تو نابینا ہونے والا تھا، اللہ رب العالمین نے اس مصیبت کو ٹال دیا. تو ایسی بیماری میں مبتلا ہونے والا تھا جس میں 1 کروڑ یا 10 کروڑ سے جو خرچ کرتا تھا شفا نہیں پاتا، اللہ رب العالمین نے تجھ پہ مصیبت کو ہٹا دیا. بس توکل، بس یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا ہوں، ملنا ہی ملنا ہے. اب اس کی شکلیں ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیے جو بہتر ہوگا ہمارا رب اس کو عطا کرتا ہے. تو 3 اعمال رمضان المبارک کے جو ہم کر رہے ہیں وہ کریے. روزہ رکھیے، رات کا قیام کیجیے اور صدقہ کیجیے. یہ نفس کو توڑنے کے لیے، انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے سب سے بہترین اور مفید عمل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین اس آخری عشرے کی جو بھی فضائل مناقب باقی رہ گئے ہیں، جو بھی فضیلت باقی رہ گئی ہے اسے حاصل کرنے کی، اسے ہمارے مقدر میں عطا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے روزے ثواب اور نیت ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کا کام ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات میں سونے سے پہلے بتائے ہیں کہ رات میں وضو کر کے سو، ہم سب کو اس نیک عمل میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.